السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان رمضان، اللہ عز و جل کے کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر ایک پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ اس مبارک مہینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنانا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ اللہ عز و جل کی عنایتوں اور رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنبیہ الغافلین میں سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں، اور جب
رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے اس کی گنتی کے برابر اس آخری ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔